بھی آپ کا دکھ، آپ کا درد، آپ کی پریشانی سے آپ کو ان کی تقاریر سے یہ نہیں لگا ہوگا کہ انہیں آگاہی نہیں ہے یا اس دکھ درد میں یہ آپ کے شریک نہیں ہیں۔ میں شکر گزار ہوں میرے بھائی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن عادل مشتاق صاحب کا، میرے چھوٹے بھائی جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملک اشرف بھٹی صاحب کا، میرے ہم منصب مجھ سے زیادہ لائے فائق بہادر میرے ممبران پنجاب بار کونسل، ڈفرینٹ بار ایسوسیشن کے صدور سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ایگزیکٹو میری بہنیں، السلام علیکم۔ ہم تمام متفقہ طور پہ آج سلام پیش کرتے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کو، جس نے یہ نشست کی، ہمیں اکٹھا کیا، اور آج ہمارا یہ کتھا یا یہ اعلامیہ سعود سے جاری ہوگا اس ظلم اور اس وقت کڑے وقت کے بعد۔ آپ ایک چیز ملاحظہ کیجیے گا، میرے بھائی کیسر بٹ صاحب نے، سجاد ٹانگرا صاحب نے ہاؤس کے اجلاس کی بات تو کی۔ انفارچونیٹلی جب ہمارا ہاؤس شروع ہوتا ہے تو وہ اس ترتیب سے نہیں ہوتا کیونکہ سارے ممبران پنجاب آ رہے ہیں، میں کسی کا مائک نہیں روک سکتا، نہ تو ہم ایجنڈے وائز بات کرتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میاں تجھے پچھلی دفعہ جو ہم نے یہ کہا تھا 22 جولائی کو، تو اس کا جواب تو دے۔ چاہیے تو یہ نہ کہ یہ مجھ سے پوچھیں کہ وائس چیئرمین صاحب پچھلی دفعہ یہ ہم نے قرارداد پیش کی تھی، اس کا کیا کیا آپ نے؟ یہ نہیں پوچھتے، یہ اس سعود کو اس وقت کے حساب سے اگلی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ بات کی اس انلیگل آرڈر کی، سب سے پہلے وہ گروپ میں نے جنریٹ کیا، کیونکہ اس وقت کی ایگزیکٹو کمیٹی نے جب یہ آرڈر پاس کیا، اس وقت کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے جب مجھ سے مشاورت کی تو میں نے اس کی مخالفت کی۔ میں نے ان کو کہا کہ جب ہم آل ریپریزنٹیٹیو کنونشن یہاں بلا رہے ہیں تو یہ بیٹھ کے انہی کے ساتھ بات کریں گے، اگر وہ اس کی اجازت دیں گے تو ہم کریں گے۔ خیر ایگزیکٹو کمیٹی نے وہ آرڈر پاس کر دیا۔ مجھے کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ یا تو وہ کنوے نہیں ہوا یا بار ایسوسیشن نے ہمارا کہا مان کیا۔ میں نے ایک گروپ جنریٹ کیا اور اس گروپ میں نے وہ اردو تحریر کے ساتھ بھیج دی۔ جو سب سے پہلی آواز اٹھائی وہ اس بہادر انسان نے اٹھائی، بابر دوگل نے اس پہ ایجیٹیٹ کیا۔ جو سیکنڈ آئی وہ صاحب آپ کے جنرل سیکرٹری نے بات اٹھائی، اور اس کے بعد جو بات آئی وہ میری بات، کیونکہ میں خود تحصیل سے بلانگ کرتا ہوں، نصر اللہ خان بیٹھے ہیں، جابر خان بیٹھے ہیں، میں خود تحصیل سے بلانگ کرتا ہوں، میرے والد میرے ریلیٹو تحصیل میں پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کوئی اور مخلوق ہیں؟ ہم آپ لوگوں میں سے تو گئے ہیں، پر کل کی بات ہے پھر آپ میں بیٹھے ہیں۔ اس کے اوپر آبجیکشن اٹھایا جابر خان نے، یہ گواہ ہے، میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے کہا تعمیل ہوگی اور کل ہی آرڈر واپس ہوگا۔ وائس چیئرمین ہیڈ ضرور ہوتا ہے، وہ پوری بار کونسل کا فیس ضرور ہوتا ہے، لیکن بار کونسل کی اپنی کمیٹی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، اور میں نے پورے سال میں یا میرے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی کسی کمیٹی میں انٹرفیئرنس نہیں کی۔ اجاز خان مجھے اکثر شکوہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جعفر کبھی تو فون کیا، کیونکہ سب سے ڈینجرس کمیٹی اجاز خان کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں اجاز خان مجھے یقین ہے آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، آپ ایمان سے حق پہ فیصلے کرتے ہیں، میں کیوں آپ کو فون کروں؟ میں نے کبھی کسی کمیٹی میں انٹرفیئرنس نہیں کی۔ جب آپ لوگوں کی طرف سے احتجاج آیا، ویری نیکسٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم سیٹرڈے والے دن کرتے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ منڈے والے دن میں وہ آرڈر واپس لوں۔ سیٹرڈے کا میں نے انتظار کیا، سیٹرڈے والے دن ایگزیکٹو کمیٹی آئی، ایگزیکٹو کمیٹی سے وہ آرڈر واپس کرایا، آرڈر واپس کرا کے میں نے گروپ میں واپس دیا کہ وہ آرڈر نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ایک تحریک ہے، ایک کہانی ہے جو پنجاب بار اپنے اندر ایک لڑائی لڑ رہی ہے۔ ہمارا لہو لیجا، ہمارا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے۔ جیسے سجاد ٹانگرا صاحب کہہ رہے تھے، سینٹر کا لاہور کا ڈفرینٹ ہے، اسی طرح پوٹوہار کا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا جب ہم یہ مختلف اس کے کلچر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں، میں ریپریزنٹیٹیو جہاں ساؤتھ کا ہوں، میں نے پورے پنجاب کو بھی فیس کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے ساؤتھ کی لڑائی لڑتے ہیں، لیکن آپ جب
बतौर वाइस चेयरमैन बात कर रहे होते हैं तो आप पंजाब की बात कर रहे होते हैं। ये मैं जितनी दफ़ा उठ के बाहर गया हूँ, ये मैं कोई अपनी ज़ाती फ़ोन सुनने के लिए नहीं गया। ये मुख्तलिफ चैनल्स के फ़ोन थे जो मुझे वो ऑनलाइन लेते थे, और उस ऑनलाइन लेने में मैं अपना इंटरव्यू देता था। वो चैनल चल रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपके भाई ने उनको क्या जवाब दिए हैं। जो रुबीना ने बात की है, रुबीना से बात आगे बढ़ी होगी, रुबीना से बात पीछे नहीं गई। मेरी जो चीफ जस्टिस साहब से पहली मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी मुल्तान से थे, मैं भी मुल्तान से था, हमारा एक और मुश्तरका ताल्लुक था, वो मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ अलवी साहब के साथ एक ही दफ्तर में, मैं उनके आरिफ अलवी साहब को एसोसिएट था, 13 साल हमारा दफ्तर इकट्ठे रहा। जिसे मेरी चीफ जस्टिस साहब से बात हुई, मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा, जाफर ये वाइस चेयरमैन पंजाब बार को क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा मेरी तो यही मुल्तान मुलाकात हुई, मैंने सोचा मेरी तो मुलाकात अभी हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है। उनके वाइस चेयरमैन को क्या शौक होता है चीफ जस्टिस के साथ फोटो खिंचवाने का। मैं कहूँ, उन्होंने मुझे कहा कि जाफर देखो, तुमसे पहले 2 वाइस चेयरमैन आए, उनके साथ मेरा तय था कि वो वकील के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं जज के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, अगर वो वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। ये मीटिंग मेरी अकेले नहीं थी, उसमें राणा नवीस साहब भी शामिल थे, उसमें नजब चामन साहब भी शामिल थे। उन्होंने कहा मैं जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। मैं अच्छा, उन्होंने एक और बात भी की, ना मैं चीफ जस्टिस हूँ ना तुम वाइस चेयरमैन, मैं बड़ा भाई हूँ और तुम छोटे भाई हो, इसलिए जो बात हो खुल के मेरे साथ करना। मैं खामोश रहा। जब वो बात कंप्लीट कर चुके तो मैंने उनको कहा, मेरे लॉर्डशिप आपने कमाल बात की है, लेकिन सर आपका हमारा कंपेरिजन ही नहीं, क्योंकि मेरा ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई बाप है, कोई शहीद है, कोई बेटा है, लोग नाटक का बात कौंसल माँ की हैसियत रखती है। ये जितने तुमनदार हैं यहीं से जन्म लेके हैं और ये जिंदा रहे तो यहीं वापस आएंगे। इसी बार कौंसल की गोद में आके चले। मेरे साथ में इस वक्त चेयरमैन है, मैं फारूक होकर सलाम पेश करता हूँ उनकी जगह। ये जितने रिटायर्ड जज वापस आते हैं, क्योंकि इनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ होता है, जब ये रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं, वो कहते हैं इधर आओ, इंटरव्यू दो, तुम क्वालिफाई करोगे तो मैं तुम्हें पास करूंगा, तुम क्वालिफाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें। और खुदा गवाह है, उसने कई सेशन जजेस को डेफर कर दिया। मुझे अभी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फोन आया, वो के मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फारूक के साथ ये है, मैं फारूक को ये कहता हूँ कि जिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का या जिन जजेस का रवैया वोकला के साथ ठीक रहा है, आप उनको ऑनर करें, एक मैसेज दें कि जो वकील की इज्जत करता है हम उसकी इज्जत करते हैं, और जो बदमिजाज बद इखलाक जज हैं तुम उनको डेफर करो, और मेरे होते हुए वो लाइसेंस ले ही नहीं सकेंगे। गुड गुड। आप लोग ना डेयरी की बात कर रहे थे, डेयरी की बंदिश की बात कर रहे थे। शायद मैं भी शफकत की तरह, बाकी दोस्तों की तरह, क्योंकि मैं और आदिल भाई इकट्ठे सेक्रेटरी भी रहे हैं और बड़े जज्बाती मुकर्रर हैं, लेकिन जिस स्टेज पे अब हम हैं, हम वो जज्बाती अंदाज नहीं अपना सकते, क्योंकि अगर हम टक्कर मार देंगे तो फिर हमारा खून, आदिल की तारीख गवाह है। आप कहते हैं कि हम खून देंगे, खालिद गनी मौजूद है यहाँ पे, आप कहते हैं कि खून देंगे, इसने साबित किया कि इसने खून दिया। आप कैसे परेशान हैं कि आपकी लीडरशिप डरपोक है, आपकी लीडरशिप बैकफुट पे है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप डेयरी की बंदिश की बात करते हैं, आपने कभी सोचा कि डेयरी की बंदिश क्यों होती है? हड़ताल, हड़ताल का मुझे देखा कि क्या है, आप असल मर्ज की तरफ तो जाते नहीं हैं। असल मर्ज है उन जजेस की बदइखलाकी, उन जजेस की बदमिजाजी। सजा कांगड़ा साहब मुझे एक चीज कहा करते थे कि नेक होना एक बहुत अच्छी बात है, तो ईमानदार होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जिन चढ़ जाना बहुत डेंजरस है। ये जो इन्हें जिन चढ़ा हुआ है ना कि ये अकले कुल हैं, ये बहुत अक्लमंद हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये
اس کا نتیجہ ہے کہ یہ فیس کر رہے ہیں. آج بھی آپ اپنے ایمان سے دیکھیں, آپ اپنی لڑائی لڑنے نہیں آئے, آپ اس غریب لٹیگنٹ کی لڑائی لڑنے آئے ہیں جس کی انہوں نے ڈائری بند کی ہوئی ہے. ابھی ایک دوست بات کر رہا ہے کہ آج نہیں ہمیں کل فیس مل جائے گی. یہ جو ججمنٹ پاس کرتے ہیں, مجھے نہیں تو ارشد پر, ہم تو دونوں طرف کھڑے ہیں. پاک پتن تقریر کے دوران میں پہلے کیسر بٹ صاحب کی بات کا جواب دوں. اجلاس ہوا, اجلاس میں طے ہوا کہ چیف جسٹس صاحب سے بات کریں گے. جیسے آپ کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی ہے پنجاب بار, آپ کو بری لگے, اچھی لگے, کرافٹ لگے, کڑوی لگے, لیکن ریگولیٹری باڈی تو ہے, آپ لڑتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ایسے ہمارے اوپر ریگولیٹری باڈی پاکستان بار ہے. نہیں اب ہم سے نہیں, اب میری بات آپ سنیں. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر ریگولیٹری باڈی پاکستان بار ہے. جس وقت چیف صاحب سے ٹائم لیں, وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی والی, وہ کہیں پاکستان بار کے ممبران کو لکھو. ہمارے ایک ممبر پنجاب بار کا لائسنس, اس کے خلاف 780 کا پرچہ ہے, وہ پری ارسٹ بیل پہ ہے, اور اس وقت جج کے خلاف اس کے سیشن جج نے لکھا ہے کہ اس کا مینٹل چیک اپ کرائیں, یہ مینٹل جو ڈس آرڈر ہے, اس کے خلاف اس کے سیشن جج نے پرچہ کرایا ہوا ہے. میں جب چیف جسٹس صاحب کے پاس جاؤں, وہ مجھے کہیں پاکستان بار کی قیادت لے کے ہیں. ظاہر ہے جس طرح آج میرا لب و لہجہ ٹھہراؤ میں ہے, اس طرح پاکستان بار والے ہمارے بڑے ہیں. ان کا لب و لہجہ میرا والے لب و لہجہ نہیں تھا. وہ ٹھنڈی میٹھی بات کرتے تھے, وہ بات پھر درگزر کر دیتے تھے. اب میں ان کے سامنے نہ یہ مجھ سے پوچھتے تھے, نہ مجھے بتانے کا موقع ملتا تھا, اور میں بھی ایک رکھ رکھاؤ میں رہتا تھا کہ بڑے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. آج سے 4 یا 5 دن تک مجھے پہلے آیا صدیق کا فون. میں صدیق اس لیے بے تکلف کر رہا ہوں کہ ہم عارف رنجی صاحب کی شریف ہیں, حسن شاہ کا کلاس کر رہا ہوں. مجھے آیا صدیق کا فون. صدیق نے مجھے کہا جعفر بھائی اس طرح ایک پرابلم ہو گیا ہے, اور اس کیس میں بھی میں وکیل نہیں ہوں ہائی کورٹ میں. تو جو جج صاحب نے کیا آرڈر, اس میں بھی میں ہی یہاں پہ وکیل ہوں. میں نے صدیق کو کہا, میں کہ دیکھو صدیق, آپ کے پاس نا 2 ممبران پنجاب بار, چودھری شفقت علی اور راؤ شراز صاحب, آپ پہلے ان سے رابطہ کریں, وہ مجھے حکم کریں, میں حاضر ہوں. میں ٹیلی فون پہ حاضر ہوں. ٹھیک ہے, یہی بات میں نے بابر بھائی سے کی. کئی دفعہ شبیر کاظمی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, یہ مجھے حکمن بات کرتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں بھجن میں حاضر ہوں, لیکن آپ پہلی شفقت سے بات کریں. ٹھیک ہے, اور یہ عقل, یہ سوچ بھی مجھے چودھری شفقت نے دی. ہم بلیو کریں, ہم آپ کے سامنے نا کوئی ایگزیکٹو کلاس یا کوئی ممبران رکھتے ہیں, ہم میں کوئی ایسا, ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اور جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ہم منواتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ہڑتالیں ہیں, اس کے پیچھے ایک ہی عنصر ہے, اور وہ عنصر ہے ان کی بادی خلافت. میں اور فاروق کھوکھر صاحب چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے گئے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ سر آپ نے, اس دن ان کا رویہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا رویہ تھا. وہ آئے, چھوٹے ریٹائرنگ روم میں لے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جعفر کیسے آئے. میں نے کہا لڑکے, ایک تو فاروق میرے ساتھ چیئرمین بنے, ان کا تعارف کروانے کے لیے آئے. دوسرا, عمرے پہ جانے سے پہلے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جتنے وکلا کے خلاف ناجائز پرچے ہیں, 780 ہے, ہڑتال میں دہری کی بندش ہے, آپ عمرے سے واپسی پہ ختم کریں گے. انہوں نے پھر مجھے کہا آپ اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں. میں کہ لارڈشپ, اس سے بڑی لیڈرشپ اور کیا ہوگی. میں کہ جی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے, چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل فاروق کھوکھر آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے, آپ کہتے ہو آپ اپنی لیڈرشپ کو لے کے ہو. میں کہ سر ہم بچے ہیں, ہم کم عقل ہیں. میں کہ سر نہیں, آپ ایسا نہیں ہو, آپ ہماری موجودگی میں ہمارا فیصلہ. انہوں نے مجھے کہا پھر میرا ایک مان رکھو, مجھے آپ منڈی بہادری لے کے جائیں. ٹھیک ہے, وہاں فاروق نے کہا جی بالکل, آپ بتائیں کس دن چاہیے. اس وقت تک بہاڑی کا ایشو کھڑا نہیں ہوا. اب مین وائی دیکھیں, آپ کے سامنے صرف بہاڑی ہے, ایشو بہاڑی نہیں, ایک نہیں ہے. بہاڑی تینوں بار ایسوسیشن ہڑتال پہ ہیں. گجرات اس سے زیادہ ایڈورس پوزیشن میں, پورا ڈسٹرکٹ ہڑتال. کوئی دوست بتا رہا تھا کہ چیف منسٹر بھی وہیں سے ہے, اور چیف جسٹس ان کے کانوں پہ جوں نہیں لی گئی. پورا گجرات بند ہے.
پیر محل یہی سٹیٹس ہے. ایک ایسی کی جو ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں وہ وکلا کے خلاف 780 کے پرچے کرائیں گے. اسی طرح توسہ شریف میں میرا خیال تھا آج اقبال ثاقب صاحب آئیں گے, وہ بات کریں گے. وہاں پہ ایک سول جج ہے, اسے ایمانداری کا بڑا جن چڑھا ہوا ہے. میں نے جب یہ باتیں ساری کٹی ہوئی, میں نے بات کی رجسٹرار سے. میں نے رجسٹرار کو کہا آپ میرا یہ پیغام چیف جسٹس صاحب کو دیں, اب ملاقات مشکل ہوتی ہے. اچھا, اس دوران میں بظاہر آپ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن ایٹ اے ٹائم بطور وائس چیئرمین میں کئی جگہ پہ بیزی ہوتا ہوں. ایک آل پاکستان ریپریزنٹیٹیو کنونشن تھا کوئٹہ, وہاں